قرآن کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ ہے۔ تو اب تھوڑا سا غور کریں کہ کلام کس کو کہتے ہیں اور کتاب کس کو کہتے ہیں۔ کلام ہوتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ بچوں کو تکلم سکھا رہے ہیں، کمیونیکیشن، کلام۔ تو کلام تو ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا کبھی۔ اسی طرح کتاب دیکھ لیں، آج تک کوئی کبھی کتاب آپ نے ایسی پڑھی ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہ چلا ہو کہ کیا ہے؟ ایم ہی پڑھ لی ہے۔ کوئی پڑھی ہے کسی نے آج تک کتاب ایسی؟ قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جو بار بار بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ تو سٹارٹ ہم قرآن سے یہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ہر دن 15 منٹ، 24 گھنٹے میں سے صرف 15 منٹ مانگ رہا ہوں میں آپ سب سے، آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ مانگ رہا ہوں۔ 15 منٹ آپ نے قرآن کے ساتھ سپینڈ کرنے ہیں، لیکن جیسے بچپن سے ہمیں ہمارے باپ دادوں نے پڑھایا اس طرح نہیں پڑھنا۔ آپ نے ایک آیت، ون آیت ایٹ اے ٹائم، ایک آیت لینی ہے، اس کو عربی میں بھی پڑھنا ہے، اس کی اردو بھی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے، اس کو کا سمجھ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ اور عربی ایک ایسی زبان ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 50% سے زیادہ عربی ہمیں پتہ ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں۔ الحمد کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں عام روزانہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ تو الحمدللہ پہلے دو لفظوں کا مطلب پتہ ہے ہمیں کہ نہیں؟ رب ہم سب جانتے ہیں، عالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ جی جہان، عالم، کائنات، عالمین، بہت سارے عالم۔ تو پہلی آیت کے 4 لفظ ہیں اور ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ صرف جس دن ہم نے غور کرنا شروع کر دیا تو قرآن ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ موسٹلی قرآن جو ہے وہ ہمیں ویسے سمجھ آ جائے گا، جو نہیں سمجھ آئے گا اس کے لیے ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، جس کا آپ کا دل کرے ترجمہ۔ سب یہی لکھیں گے کہ تمام تعریفیں، تمام شکر، سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ صرف مثال کے طور پہ کہا ہے۔ تو آپ سب سے مجھے 15 منٹ چاہیے، 15 منٹ الحمدللہ سے شروع کرنا ہے آپ نے، اور ایک آیت لینی ہے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا۔ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا کسی اور صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مجھے 7 سال میں پڑھائی۔ یاد رکھیے وہ عربی تھے، دیسی نہیں تھے کہ انہیں عربی سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں عربی سمجھ آتی تھی، پھر بھی 7 سال میں سورہ بقرہ پڑھائی ہے انہوں نے۔ اب آ جائیں آگے تھوڑا سا، سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں 286، ماشاءاللہ 286 قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ کوثر ایک، اور کوئی؟ سورہ عصر، کوئی اور؟ تیسری بھی ہے، اخلاص، ماشاءاللہ۔ یہ تینوں صورتیں اکٹھی ملیں گی تو سب سے چھوٹی بنے گی، کیونکہ یہ تینوں 3 آیتوں کی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ 286 آیات کی تھی، ان تینوں میں صرف 3 آیات ہیں، تو کوئی ایک صورت نہیں ہے جو سب سے چھوٹی ہو۔ یہ تینوں جو ہیں قرآن کی چھوٹی ترین صورتوں میں سے ہیں، اور ان میں سورہ عصر ایک صورت ہے، 3 آیتیں اسی طرح جیسے میں نے کہا ہے۔ سورہ عصر ایک طرح سے امام شافعی نے کہا کہ سورہ عصر جو ہے اگر صرف وہی آ جاتی نا تو انسانیت کے لیے کافی تھی، پورا قرآن نہ بھی آتا، صرف سورہ عصر اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے تو ہماری رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ تو کوئکلی ہم سورہ عصر کو دیکھتے ہیں۔ والعصر، وقت کی قسم۔ کون سا وقت؟ جو تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، جو ہاتھ میں نہیں آتا کسی کے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کسی چیز کی، وہ بڑی کوئی خاص چیز ہوگی، تو اس وقت کی قسم جو تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ تمام ان الانسان لفی خسر،
تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہ تمام انسان، ہم سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ لگ رہا ہے، اللہ لگتا ہے کہ کسی ایکسیپشن اس کو کہتے ہیں، انگلش میں، اردو میں استثناء کہیں گے، تو استثناء پھر اللہ لگا رہا ہے کہ یہ سب، ہم سب کے سب جو ہیں وہ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے۔ اور ان لوگوں کی 4 خاصیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، سورہ عصر ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی کیا کی؟ نصیحت کی، تلقین کی، بار بار ذکر کیا، حق کی بات کی، وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی بات کرے گا پھر اس کے اوپر مشکلات آئیں گی تو اسے صبر بھی کرنا پڑے گا۔ تواصوا بالحق جو ہے وہ تواصوا بالصبر کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے۔